السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 62 تک یہ چند آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس صورت مبارکہ کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے قصے کو، ان کے واقعے کو بیان فرمایا۔ اس کے تعلق سے جو باتیں تھیں، جو نصیحتیں تھیں، ان باتوں کو بیان فرمایا اللہ نے۔ اب یہاں سے یکے بعد دیگرے کئی نبیوں کا تذکرہ ہے، جس میں سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا، وہ سیدنا نوح علیہ السلام تھے۔ سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق، تاریخ کے مطابق، حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ اور دیر کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وفات اور نوح علیہ السلام کی پیدائش کے درمیان 126 سالوں کا فاصلہ، جبکہ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات اور نوح علیہ السلام کی پیدائش، اس کے درمیان 146 سال کا وقفہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو حدیث ہے اس کے مطابق آپ یعنی نوح علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 10 قرنوں کا فاصلہ ہے، 10 قرن، اور قرن کہتے ہیں 1 صدی کو۔ سامعین کرام، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 6157 پہ ایک آدمی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، آپ سے کلام کیا گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 10 قرن، جس کو 10 صدی کہا جاتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اسی طرح کی روایت تفسیر کے اندر بیان کی ہے کہ آدم علیہ السلام کی وفات اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ شروع میں تمام کے تمام لوگ اسلام پر تھے، توحید پر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور سماج و معاشرے کے کچھ نیک لوگ جب وفات پا گئے تو ان نیک لوگوں کے قبروں پر بعد کے لوگوں نے مسجد بنا دیا، اور مسجد بنانے کے بعد جو نیک لوگ وفات پائے تھے ان نیک لوگوں کی تصویر کو اسی مسجد، اسی عبادت خانے کے اندر سامنے لگا دیا۔ لگانے کا مقصد کیا تھا کہ ان لوگوں کی جو محبت ہے وہ دل میں باقی رہے، ان لوگوں کو دیکھ کر کے نیک کام کرنے کا جذبہ بلند ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ان لوگوں سے ہم لوگوں کا ربط و تعلق بنا رہے اور انہی کی طرح سے ہم بھی عبادت کریں۔ تصویر لگا دیا اور عبادت کرنا شروع کر دیا۔ محترم سامعین کرام، وقت جیسے جیسے گزرا، جب بعد کے لوگ آئے تو ان لوگوں نے اس تصویر کے بجائے مجسمہ یعنی بت بنا دیا ان کا، اور دھیرے دھیرے پوجا شروع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات کی درستگی کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے اندر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا
جب وہ رسول بن کر کے آئے، اپنی قوم کے حالت کو دیکھا، شرک و بت پرستی کو دیکھا، تو کہا فقال، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی معبود ہے۔ تم لوگوں نے جو بتوں کو بنا رکھا ہے، تم لوگوں نے اپنے نیک لوگوں کی تصویریں بنا رکھی ہے اور ان کی جو پوجا پاٹ شروع کر دیا ہے، وہ تمہارے معبود نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو ڈر ہے، مجھ کو تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، یعنی قیامت کے دن جب تم اس شرک کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شرک کے بدلے میں تم کو بڑے عذاب سے دوچار کر دے گا، مجھ کو اس بات کا ڈر ہے۔ سامعین کرام، جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان اس دعوت کو عام کیا اور لوگوں کو بتلایا، سکھایا، سمجھایا، تو لوگ سمجھنے کے بجائے جو اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، جو بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ تھے، ذمہ دار قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا، اللہ فرماتے ہیں قال الملأ من قومہ، ان کی قوم کے جو سردار اور بڑے بڑے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، نوح ہم لوگ تم کو بڑی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ گمراہی میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے باپ دادا ایک زمانے سے ان بتوں کی پوجا کرتے آئے، ان بتوں کی عبادت کرتے آئے، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگو، تم تو گمراہی میں چلے گئے ہو۔ سامعین کرام، یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہے۔ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ جب بھی کسی بھی نبی نے یا کسی بھی قوم کے اندر توحید کی دعوت کو لوگوں نے عام کیا یا نبی نے عام کیا، تو اس کی سب سے پہلی مخالفت اس سماج و معاشرے کے جو بڑے بڑے ذمہ داران اور سرداران ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ توحید کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو ان کی جو بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، جو بڑا بڑا ان کا پوسٹ ہے، جو ان کا بڑا بڑا عہدہ ہے، وہ چھین جائے گا، کیونکہ دوسرے لوگ تم کو چھوڑیں گے نہیں، چلو نکلو یہاں سے۔ جب تم قرآن کو مان لیے، جب تم حدیث کو مان لیے، جب تم نبی کو مان لیے، جب تم ایک اللہ کی عبادت کرنے پر تل گئے اور ہم لوگوں کے باپ دادا جیسا کرتے آئے ویسا چھوڑ دیے، تو اب تم کو یہ سب نہیں ملے گا۔ ان کو اسی بات کا ڈر رہتا ہے۔ دوسرا، ایک زمانے سے لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیتے ہوئے وہ خود آتے رہتے ہیں۔ ایک زمانے سے تو سکھایا کہ دیکھو ایسے نہیں ایسے، دیکھو ہمارا باپ دادا ایسے کرتا ہے ایسے کرو، ایک زمانے سے تو لوگوں کو یہ بتلایا۔ اب قرآن کی بات لوگوں کے سامنے بتلائیں گے تو خود ان کی بھی توہین اور ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی بھی توہین۔ اسی لیے یہ لوگ خود بھی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی دعوت قبول کرنے سے روکتے ہیں، اس کے لیے مختلف پیترے اور مختلف ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ قال الملأ من قومہ، ان کے قوم کے لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ نوح، ہم تم کو بڑی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ایک عرصے سے ایسا سب کرتے چلے آئے ہیں، تم آج ایک نئی بات بتلا رہے ہو، ایک نئی چیز کی دعوت دے رہے ہو، تم تو بڑی گمراہی میں دکھ رہے ہو ان کو۔ سامعین کرام، ایسا وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو باپ دادا کرتے آئے وہی صحیح ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ باپ دادا جو کرتے آئے وہ نہیں، جو اللہ نے فرمایا وہ صحیح ہے اور جو نبی کی تعلیم ہوتی ہے وہی صحیح ہوتی ہے۔ سامعین کرام، جب ان لوگوں نے، ان کے قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ میں تم لوگوں کو، ہم تم کو بڑی گمراہی میں پا رہے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگ، لیس بی ضلالۃ، میں گمراہی میں نہیں ہوں، کیونکہ میں تو اللہ کی طرف سے نبی ہوں، میں گمراہی میں کہاں سے ہو سکتا ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے نبی ہوں۔ ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے جانب سے تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تو میں گمراہی میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ گمراہی میں نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو رسول کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی گمراہی میں نہیں ہوتے۔ گمراہی میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو رسول کے رستے کو چھوڑ کر کے چلے، چاہے دنیا کے رستے میں ہو چاہے دین کے رستے میں ہو۔ دنیا کے رستے میں بھی اگر رسول کے رستے کو چھوڑ کر کے چلنے والے لوگ ہوں گے تو وہ گمراہی میں ہوں گے، یا پھر دین اور مذہب کا نام لے کر کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر چلنے والے ہوں گے، وہ بھی گمراہی میں ہوں گے۔ اسی لیے کہا کہ یا قوم، اے میری قوم کے لوگ، لیس بی ضلالۃ، میں تو گمراہی میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین،
میں تو دونوں جہان کے پالنے والے رب کی جانب سے تمہاری طرف رسول ہوں میں. سامعین کرام، مزید سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تم لوگوں کے پاس اپنے رب کی جو رسالت اور جو پیغام ہے اس کو پہنچاتا ہوں. میں تم لوگوں کے پاس جو رب فرماتے ہیں وہ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں. وانصح لکم، اور تمہاری خیرخواہی اور بھلائی چاہتا ہوں. واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور رب کی جانب سے جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں اور وہ میں تم کو بتلاتا ہوں. سامعین کرام، یہاں تک یہ ساری باتیں ہیں. آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعے کے تعلق سے یہاں پر بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.